السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی نبی الابرار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج 13ویں پارے کے چند اہم مضامین آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ 13ویں سپارے میں سورۃ یوسف کا ذکر ہے، جس کی ابتدا 12ویں سپارے کے آخر سے ہوتی ہے۔ سورۃ یوسف کے بعد سورۃ رعد اور 13ویں سپارے کے آخر پہ سورۃ ابراہیم کا ذکر ہے۔ سورۃ یوسف، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اس قرآن میں بہترین قصہ جو ہے قصوں میں سے سب سے اچھا اور بہترین قصہ آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس قصے سے قبل اس بات کا ذکر کیا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں عام قصوں کی طرح نہیں ہیں، یہ کتاب حکمت والی ہے، یہ نشانی ہے، یہ آیتیں کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس کو عربی زبان کے اندر نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اور شعور رکھ سکو۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان کے اندر نازل ہوا سمجھنے کے لیے، عقل رکھنے کے لیے۔ کسی اور زبان کے اندر اتنی فقاہت، اتنی بلاغت، اتنا فلسفہ یا اتنا بیان موجود نہیں ہے، اتنے معانی، ایک ایک لفظ جو ہے 20 معانی کے لیے اور 20 معانی کے لیے یا ایک ایک معنی کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی 20 الفاظ جو ہے مرتب فرما دیے۔ یہ صرف اور صرف قرآن مجید کی زندہ دل زبان عربی کے اندر ہی یہ بات موجود ہے، ورنہ ہم دیکھیں پہلے میر تقی میر کی شاعری آج پڑھنے سے قاصر ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا، پرانی اردو کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اس لیے نہیں بچے پڑھتے یا اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ پرانی اردو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ استاد المکرم فضیلت مآب محترم جناب حافظ عبدالسلام بن محمد گٹھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، ان کے ترجمے کو اسی لیے فوقیت دی جاتی ہے کہ یہ ہمیں سمجھنے کے لیے آسان ہے اور ہماری سمجھ کے اندر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے انگریزی لٹریچر پڑھنے والا جو پرانے لٹریچر ہے وہ آج سمجھ نہیں آتے کسی کو۔ ہر زبان جو ہے علاقے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یا وقت اور مدت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے تبدیل فرمائی، لیکن واحد عربی زبان ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی تبدیلی اور رونما نہیں کی۔ اسی قصے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ قَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَةٌ لِّلسَّائِلِينَ، حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے کے اندر اللہ رب العالمین نے سوال کرنے والوں کی بہت سی نشانیوں کو بیان فرما دیا۔ یہ قصہ صرف زبان سے بیان کرنے کا نام نہیں ہے یا کانوں کی مٹھاس کا نام نہیں ہے، یا یہ قصہ جو ہے راحت اور سکون کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اس قصے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سی باتوں کو بیان کیا۔ اس قصے میں اس بات کو بھی بیان فرما دیا کہ سکے بھائی، حقیقی بھائی جو ہے ان کے دل کے اندر بھی حسد کی بیماری آ سکتی ہے، ان کے دل کے اندر بھی طمع اور لالچ آ سکتا ہے، ان کے دل کے اندر بھی شیطان یہ بات ڈال سکتا ہے۔ نبی کے گھرانے کے اندر، نبی کے گھر میں پرورش پانے والے، آج تو یوں سے زبان سے کہہ دیا جاتا ہے نا بڑا دیندار گھرانہ سی دیکھا، بڑا دیندار گھرانہ، آپس سے کسی کی بنتی نہیں، آپس میں تو بنتی نہیں۔ بھئی یہ بات جو ہے نا ضروری نہیں ہے، دیندار گھرانہ ہونا اپنی جگہ پہ، نبی سے بڑھ کے کوئی دیندار گھرانہ تو نہیں نہ ہو سکتا، نبی سے بڑھ کے تو تربیت تو نہیں نہ کر سکتا۔ نبی کی زیر تربیت، اور صرف نبی کی زیر تربیت نہیں، نسب و نسب میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پڑپوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے جناب اسحاق کے بیٹوں میں سے حضرت یعقوب کے بیٹے
حضرت یوسف کے بھائی اللہ رب العالمین نے ان کے قصے کو بیان کرتے ہوئے بیان فرما دیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خواب دکھلایا. تو باپ نے کیا بات کہی؟ بیٹا خواب تو اچھا ہے لیکن میں تمہیں یہ بات کہوں، یہ خواب کبھی اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، کہ یہ نہ ہو جائے کہ بھائیوں کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جائے. اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نشانی اور ایک وحی ہوتی ہے، جبکہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، وحی اب نہیں آئے گی. اگرچہ میرے بعد نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا 30 دجال جھوٹے کذاب اپنے آپ کو نبی کہنے والے تو آئیں گے، لیکن یاد رکھیے لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں نبوت کو ختم کرنے والا، رسالت کو ختم کرنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا. لیکن یہ یاد رکھیے سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کو بتانے سے روک دیا، اور اسی اثناء کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یہ بات کہی اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ وان ابانا لفی ضلال مبین. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہم 10 ایک طرف، یوسف اکیلا ایک طرف. یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دلی محبت اور الفت اور مودت کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے اور دلوں کے اندر جس کی طرف مائل ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے جیسے نبی رحمت علیہ السلام کہا کرتے تھے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان عدل تو پورا کرتا ہوں لیکن دل تو تیرے اختیار میں ہے، دل عائشہ کی طرف چلے جاتا ہے، اللہ اس کے اوپر تو میرا مواخذہ نہ کرنا. باپ کے ہاں بھی اولاد میں سے ساری اولاد باپ کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک آدھ بچہ تو ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی طرف ماں باپ کا رجحان کچھ زیادہ ہوتا ہے، جس کی طرف ماں باپ مانوس کچھ زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی مثال دے کر کے بھی سمجھایا کہ والدین کے ہاں بھی ایک آدھ بچہ تو یوں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہوتا ہے، اور بچوں کو آپس میں کوئی بات منوانی بھی ہو نا، ہم بھی دیکھتے ہیں آپس میں کوئی بات منوانی بھی ہو تو اسی ایک بیٹے یا بیٹی سے کہا جاتا ہے کہ تم بابا سے بات کرو، جو مما سے بات کرو، تیری بات کو نہیں ٹالی جائے گی. ایسے اللہ رب العالمین کی باتیں ساری کی ساری باتیں بڑی لاڈلی ہے، لیکن جو مقام، جو رفت، جو بلندی اللہ رب العالمین نے، جو شان و شوکت اللہ رب العالمین نے تہجد کو دی ہے، یہ اللہ کی ایسی لاڈلی عبادت ہے، اس کے ذریعے آپ اپنے رب سے جو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں مانگ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اسی بات کا بھی ذکر فرما دیا. بھائیوں کے دل کے اندر شیطان نے اس بات کو ڈال دیا کہ تمہارا باپ ایک یوسف کو لیے بیٹھا ہے اور تم اتنی بڑی جماعت ہو، ایک اسوہ ہو، ایک جماعت ہو، 10 بھائی ہو، کیا تم اپنے باپ کی وہ عزت کو نہیں پا پاتے؟ اب بھائیوں کے دل کے اندر حسد پیدا ہو، کہا کہ کیوں نہ ہم یوسف کو قتل کر دیں، قتل کریں گے اور بعد کے اندر توبہ کریں گے تو مسلمان ہو جائیں گے دب سے. اور یہ بات یاد رکھیے کبھی توبہ کی نیت سے کیا ہوا گناہ اللہ ایسے بندے کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا. توبہ کی نیت سے گناہ کبھی انسان کرے تو وہ توبہ کے دروازے اس کے اوپر بند ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، اور ایسا کیا ہوا گناہ اللہ رب العالمین جلدی اس کو معاف نہیں کرتا. ہاں انسان بھول چوک سے گناہ کرے پھر توبہ کرے تو میرے رب کو بڑا پسند ہے. بھائیوں میں سے ایک بڑے بھائی نے کہا یار بھائی کو قتل کرنا تو بڑا جرم ہے، قتل نہیں کرنا چاہیے. اب کسی ایک اندھے کنویں کے اندر گرا دے، کوئی آنے والا قافلہ آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. اب یہی بھائیوں نے بات کی، جناب یوسف علیہ السلام کو لیا اور باپ سے کہا آپ یوسف کے بارے میں اتنا احساس کمتری کا شکار کیوں ہوتے ہو؟ ہم بھی تو آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے ہیں، یوسف بھی تو ہمارا ہی بھائی ہے، اس کو اپنے پاس ہی بٹھائے رکھتے ہو، کبھی باہر کی ہوا لگاؤ پتہ چلے دنیا کیا ہے. اسے ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، کھیلیں گے کودیں گے، اس کو بھی پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے. باپ نے کہا نہیں میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تم کہیں اس کو چھوڑ کے چلے جائیں تو کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے. بھائیوں کے دل کے اندر یہی بات بیٹھ گئی اور اس دماغ کے اندر بات بیٹھی. کہا کہ ہماری اتنی بڑی جماعت ہونے کا کیا فائدہ اگر ہم یوں ہی بیٹھے رہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھی کوئی بھیڑیا کھا جائے. اور باپ کو یہ باتیں کہہ کر کے لے گئے. جب پہنچے تو بیٹے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کے ایک کنویں کے اندر گرا دیا گیا.
بھیڑیے کو پکڑا، اس کا خون لگا کر کے کپڑوں سے لے کر کے واپس آ گئے، رات کو روتے ہوئے آئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، رونے والے اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ جھوٹے کیسے؟ حضرت حسین کو قتل کرنے کے بعد روتے ہوئے کوفے کے اندر داخل ہوئے، واہ ویلا کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ کہنے والوں نے کہا اور خود بلایا تھا حسین کو، خود قتل کیا، جاؤ اللہ تمہیں قیامت تک رلاتا ہی رکھے، پیٹتے رہو، روتے رہو۔ وہی بد دعائیں آج بھی دنیا کے اندر پیٹتے رہیں گے، روتے رہیں گے، ورولاتے رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرمائے۔ یہ ظالم، یہ بے ایمان آج بھی صورتحال آپ دیکھتے ہیں، اٹیک اسرائیل نے، امریکہ نے ان کے اوپر کیا ہے، اور حملہ یہ سعودی عرب کے اوپر، کویت کے اوپر، بحرین کے اوپر اور قطر کے اوپر کرتے ہیں۔ عجیب ہی کہاں، لڑائی کسی کے ساتھ ہے، مار تم کسی کو ساتھ رہے ہو، اصل کے اندر دال کے اندر کچھ اور، دال میں کچھ کالا نہیں، پوری کی پوری دال ہی کھانی ہے، بیچ میں چاہتے تو کچھ اور ہی ہے۔ یہی چیز بھائی روتے ہوئے آتے یہی بات کہی، بابا آپ ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ہم اپنے سامان کے پاس، متاع کے پاس بٹھا کر کے دوڑ لگانے کے لیے نکلے، دور نکل گئے اور یہ بھیڑیا کھا گیا۔ اور یہیں سے یہ باتیں، باپ نے بھی یہی بات کہی، واللہ المستعان، میں تو اللہ رب العالمین کو ہی مددگار طلب کرتا ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیے، اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے نا تو بندہ یہ بات کہے واللہ المستعان، واللہ المستعان، واللہ المستعان، اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ کہیں تکلیف کے موقع پہ، کہیں مصیبت پہ، کہیں آزمائش پہ، کہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی گیڑا دے جاتا ہے، کوئی تکلیف دے جاتا ہے، کسی کاروباری معاملات کے اندر انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی آفت آتی، کوئی تکلیف آتی، کوئی چیز گمتی ہے، تو بندہ یہ الفاظ کیا دیتا ہے واللہ المستعان، اللہ رب العالمین ایسے بندے کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ میں نے تو یوں بھی پڑھا ہے، جو بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے کسی مصیبت کے وقت، اللہ اس کا نعم البدل ضرور عطا فرماتے ہیں۔ چیز گم ہونے کے اوپر پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین وہ چیز ضرور لوٹاتے ہیں۔ یہی وظیفہ تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑھا، واللہ المستعان، واللہ المستعان۔ اللہ رب العالمین نے بچھڑا ہوا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام مدتوں کے بعد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، پھر چلتے چلتے ایک قافلے والے آئے، اٹھا کے لے گئے۔ اور یہاں پہ بڑی اسرائیلی روایات بھی ہے، ان روایات کا میں سہارا نہیں لینا چاہتا، قرآن کے اندر سیدھا سے جو بیان کیا گیا مختصر سے وہ بیان کرتے ہوئے جاؤں گا، وقت بڑے قلیل ہے اور واقعہ بڑا کثیر ہے، اس کے اوپر تو بڑی بڑی لمبی گفتگویں بھی ہو سکتی ہے، اس کے اسباب کے اوپر مفسرین نے بڑی بڑی کتابیں تحریر کی ہے۔ بلکہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اوپر 140 کے قریب قصص اور عبرتیں جو اسی واقعے سے نکلتی ہیں وہ بھی تحریر کی گئی، اور ایک مفسر نے اس کے اوپر 500 سے زائد جو ہے اسباق جو اس قصے سے نکلے ہیں ان کو ایک جگہ کے اوپر جمع کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بکتے بکاتے عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا۔ جب عزیز مصر کے گھر پہنچے، عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا اتنا خوبصورت نوجوان ہے، دل کے اندر خیال آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو رگلانے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے محفوظ فرما دیا۔ یہ بھی یاد رکھیے، گناہ جو ہے نا، گناہ سے بچنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ نبی کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی خیال آتا، اگر ہماری دلیل نہ ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی بہک سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بندہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ نبیوں کو کہہ رہے ہیں میں اور آپ کیا چیز ہے۔ اسی لیے میرے والد محترم اکثر اوقات نصیحت کرتے ہوئے ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین گناہ سے بچاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی رحمت اور نعمت اور انعام ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع نہیں ملتا۔ تو میں تو اکثر اپنے اسٹوڈنٹ طلباء سے یہ بات کہتا ہوتا ہوں، یہ ٹوپی، یہ داڑھی، یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت اور انعام بھی ہے کہ یہ انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ بندہ بازار کے اندر کھڑا ہوا صرف یہ وجہ سے شرماتے ہوئے کوئی گناہ نہیں کرتا یا کسی کی طرف نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھی کہہ دیتے قاری صاحب یہاں پہ کھڑے ہو خیر تو ہے، قاری صاحب تسی بھی یہ کم کر دے۔ تو بندے یہ جملے انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر اس بات کا بھی اعلان فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے
اللہ رب العالمین نے رستوں کو بنا دیا۔ اگر کبھی ایسا موقع پیش آ جائے، اللہ رب العالمین کی مدد مانگی جائے تو انسان گناہ سے بچنا چاہے، اللہ رب العالمین گناہ سے بچنے کے طریقے رستے اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ ساتھی اکثر اوقات کہہ دیتے ہیں نا، کاروباری اکثر، کہ سود سے بچنا بڑا اوکھا کام ہے، جی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی قسم اگر کوئی بچنا چاہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے رستے آج بھی مہیا فرما دیتا ہے۔ 2 نمبری کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا۔ جو 1 نمبری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں دنیا کے اندر آج کامیاب وہی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے رستے بنا دیتے ہیں۔ بندہ کاروبار پہ بیٹھا ہے، جی نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تو شیطان نے اس کے لیے مزین کر دیا، اگر وقت نماز کے لیے نکالنا چاہے اللہ اس کے لیے رستے کو ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر اس بات کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میرے اوپر تو احسان کیا گیا، میں احسان مند ہوں، اپنے محسنین کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا، تو یہ بھی یاد رکھیے احسان کا بدلہ احسان دینا یہ فطرتی طور پہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اگر کسی نے احسان کیا ہو تو اس کے احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے۔ کبھی اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے محسن کے سینے کے اندر خنجر کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ تم سے نیکی کر کے آتا ہے، تم سے نیکی کی ہے، بندہ نیکی کر کے اس کو لے کے آتا ہے۔ آج کی صورتحال کیا ہے، بندہ جس سے نیکی کرتا ہے وہی اس کے جوڑوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ بات واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے ان باتوں کا کہا۔ آگے عزیز مصر ملے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ جیل کے اندر جاتے ہوئے 2 لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنے خواب کو بیان کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ بھی اسی بات کا اعلان کیا، میں تمہارے خواب کی تعبیر تو بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ بات مجھے بتلائیے کہ ایک رب بہتر ہے یا متفرق ربوں کی طرف کی جائے، کہ وارث کے لیے الگ رب، اولاد کے لیے الگ رب، بتوں کے سامنے سربسجود ہو، یا ایک رب کی عبادت کرے؟ تو انہوں نے کہا ایک رب کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب یوسف علیہ السلام کو تعبیر سکھلا دی گئی تھی، تعبیر سیکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی، جس کو بادشاہ کے محل کے اندر دوبارہ نوکری ملنی تھی، اس سے یہ بات کہی کہ اپنے بادشاہ سے جا کے میرا بھی ذکر کرنا، لیکن وہ اس کے ذہن سے نکال دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی میں اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، شیطان نے اس کو بلا دیا۔ شیطان کی وجہ سے انسان بھول جاتا ہے۔ سورۃ کاف کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر کیا کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ بھولی ہوئی چیزوں کو تمہیں یاد کرا دے گا۔ انسان بھول جاتا ہے نا، کسی سے پیسے لینے، کسی کو پیسے دینے، کسی پارٹی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، کسی عام حالات کے بارے میں، تو انسان کو چاہیے اللہ کا ذکر شروع کر دیا کرے۔ جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ بھولی ہوئی چیزوں کو یاد کرا دیتا ہے۔ نہیں تو بڑی مثال کیا ہے، بندے کو کوئی چیز بھول جائے تو نماز پڑھنی شروع کر دے، اللہ کا ذکر بہت بڑا نماز ہے، تو نماز کے اندر ساری چیزیں یاد آ جاتی ہے انسان کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر یہ تاثیر اور یہ اثر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ تعبیر تقریباً 9 سال کے قریب تک بھولے رہے۔ بادشاہ کو خواب آئی، بادشاہ کی خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا، مشیروں کو اکٹھا کیا۔ میں نے یوں دیکھا ہے 7 موٹی گائیں، 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، دبلی پتلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا رہی ہے، 7 سرسبز و شاداب سٹے ہیں، 7 سوکھتے ہوئے سٹے ہیں۔ اور ساتھیوں نے یہ بات کہی، بادشاہ یہ کوئی خواب اتنا خواب نہیں ہے، ہمیں تو ویسے ہی نظر آتا ہے، اس کی کوئی چیز نہیں، ایسے عام خواب ہوتے رہتے ہیں۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، کئی دن ہوئے۔ اسی اسنا میں اللہ رب العالمین نے اس بندے کو یاد دلا دیا، کہا میں اس کی خواب کی تعبیر کو جانتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے جیل میں جانا پڑے گا۔ جیل میں بھیج دیا گیا۔ اب جیل میں جاتے اس نے کیا کہا، ایھا الصدیق، او میرے دوست میں تمہیں یاد کر کے آیا ہوں۔ اب دوست نے یہ نہیں کہا او بھائی میں تیرے تے احسان کیتا سی، اتنے سالوں کے بعد یاد آیا۔ بھول جاتا ہے انسان، بھولا بسرا بن کر آ بھی جائے تو تانے نہیں دینے چاہیے، اس کو یہ باتیں یاد نہیں کرانی چاہیے۔ اور میں تیرے تے احسان کیا تھا، میں نے تم پہ احسان کیا تھا، اور تنوں ہوں یاد آئی، اب ضرورت پڑی اب میری طرف آئے۔ کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے دوست مصروفیت کی وجہ سے نئی ملاقات ہوتی، جب ضرورت پڑتی ہے دوست کے پاس آتا ہے تو دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مشکل حالات کے اندر اس کا ساتھ دے۔ دوست کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو یاد دلائے اب تمہیں میری ضرورت پڑی تو اب میری یاد آئی، جب میری ضرورت نہیں پڑتی 6 ماہ تک تو نے مجھے یاد ہی نہیں کیا، تو نے مجھے بلایا نہیں، تیرے فلاں موقع کے اوپر کئی چیزیں پیش آئی تو نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا۔
یہ باتیں یاد کروانے کی نہیں ہوتی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی، عزیز مصر کو جا کے بتلا دیا گیا، کہا کہ اس کو باہر لایا جائے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا جب تک وہ عورتیں جنہوں نے میرے بارے میں کہا تھا جب تک وہ گواہی نہیں دیتی تو میں باہر آنے کے لیے تیار نہیں۔ باہر آئے، کہا کہ ہم آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا یہ بھی یہاں پہ یہ بھی سبق ملتا ہے، اگر انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مانگ کے عہدہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر کوئی عہدہ دیا جا رہا ہو تو انسان یہ بات کہہ سکتا ہے میری اس چیز کے اندر مہارت زیادہ ہے، یار مجھے آپ یہ عہدہ دے دیں، میں یہ کام زیادہ بہتر کر سکتا ہوں، آپ مجھے یہ بتلا دیں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، آپ مجھے یہ کہہ دیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے خزانے کا امیر بنا دیا جائے، وزیر خزانہ بنا دیا جائے، میں امین بھی ہوں، اس کو جانتا بھی ہوں۔ جب خزانے کا امیر بنا دیا گیا، اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ خزانہ لینے کے لیے مصر جناب یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائی۔ یوسف علیہ السلام نے پہلی ملاقات میں ان کو پہچان لیا، پہلی ملاقات میں ان کا سامان بھی ان کی دے دیا اور کہا کہ اگلی بار آؤ، اپنے ایک بھائی جو باقی رہتا اس کو بھی ساتھ لے کے آئے۔ جب گھر جا کے پہنچے تعریفیں کی، بتایا بابا جو وزیر خزانہ ہے، عزیز مصر ہے، خزانے کا جو مالک ہے، بڑا نفیس انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، بڑی پیاری ملاقات اس سے ہوئی۔ جب بوریوں کو کھولا گیا وہی سامان ان کا ان کے پاس مل گیا۔ کہا اس سے بڑا امانت دار کون ہو سکتا ہے، اگر آپ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے تو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ باپ نے کہا میں تو پہلے ہی یوسف کے بارے میں پریشان ہوں، اب میں بنیامین کو کیسے تمہارے ساتھ بھیجوں، لیکن وعدہ کر کے دوبارہ بھیج دیا گیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بچوں سے ایک بات کی، ایک نصیحت کی، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، دو دو کر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کہ ایک ہی جگہ کے اوپر نظر لگنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، نظر جو ہے لگ جانا برحق ہے، نظر بد کا علاج بھی موجود ہے، دوائیں بھی موجود ہے۔ اسی لیے تو ہم اکثر اوقات کہا کرتے ہیں بچوں کی یا چھوٹی بچیوں کی تصویروں کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل نہیں کرنا چاہیے۔ ہر دیکھنے والا ایک نظر سے نہیں دیکھتا، ہر دیکھنے والا ایسے نہیں ہوتا کہ جو ماشاءاللہ پڑھ کے تبارک اللہ پڑھ کے جو ہے اس تصویر کو دیکھتا ہے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا نظر جو ہے اونٹ کو ہنڈیا کے اندر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اس قدر نظر بد کا اثر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی قصے کے اندر اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، جب حضرت یعقوب کے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دعوت کے لیے تیار کیا گیا۔ اسی دعوت کے اندر جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو یہ بات بتلا دی، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، پریشان نہ ہوئیے۔ اور ایک تدبیر کی، بنیامین کے مال کے اندر اپنا جو ہے اپنا وہ جس کے ساتھ سامان ڈالا جاتا تھا اسی کو ڈال دیا گیا۔ اور ڈال کے جب قافلہ نکلنے لگا، پیچھے سے آواز دینے والے نے آواز دی اور لوگ رک جاؤ، اوے ہم نے تمہارے اوپر اتنی نیکیاں کی، تمہارے کھانا کھلایا، تمہیں مال دیا، اور تم عزیز مصر کا پیالہ ہی لے کے جانے لگے ہو، چوری کر کے جانے لگے ہو۔ سب نے کہا نہیں بھئی ہم چوری نہیں کرتے، نبی کی اولاد ہے، معزز ہے، مکرم ہے، چوری نہیں کرتے۔ تو کہا کہ ہمیں تلاشی دیجئے۔ اب تلاشی جس کے ساتھ دی گئی اور اس سے پہلے یہ بات کہی، کیونکہ مصر کا یہ قانون نہ تھا، کینان کا یہی قانون تھا۔ کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس سامان برآمد ہو گیا تو کیا کریں گے؟ کہا جس کے سامان سے سامان برآمد ہو وہ عزیز مصر کے پاس رہے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تدبیر کے مطابق بڑے بھائی سے سامان کو دیکھنا شروع کیا، بنیامین کے سامان سے نکل آیا، بنیامین کو پاس رکھا۔ اب سب کے سب بھائی بلبلاتے ہوئے یہ بات کہتے رہے بنیامین کو چھوڑ دیجئے، باپ بڑا بوڑھا ہے، ہم تو اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ساتھ ہی دوسرے بھائیوں نے یہ بھی کہا تو یہ اس نے چوری نہیں کی، اس کا ایک بھائی یوسف تھا، اس نے بھی ایک بار چوری کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کمال کا صبر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ اللہ یہ صبر سب کو نصیب فرمائے۔ صبر کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی خیر ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا دل کے اندر، اور میں تم سے کتنی نیکیاں کر رہا ہوں، تم میرے بارے میں اب بھی یہی زہر اگلتے ہو۔ تو لیکن ان میں سے بڑے بھائی نے، یہ بڑے بیٹے نے یہ کہا اب کی بار میں بابا کی طرف واپس لوٹنے والا نہیں ہوں، واپس جانے والا نہیں ہوں، میں یہی رکوں گا یا میرا باپ مجھے بلا لے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بچوں کو تیار کیا اور یہ بات کہی اب کی بار جا کے تلاش کرو، مجھے یقین ہے کہ یوسف ضرور ملے گا، مجھے یقین ہے کہ یوسف ضرور ملے گا۔ بچے پھر نکلے،
اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے اور کہا ہم بڑے مسکین ہیں، لاغر ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صدقہ کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کی اس حالت کو دیکھا تو نہیں رہا گیا، اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ اب تو بتانے دے۔ کہا تم جانتے ہو یوسف کے بارے میں کہ تم نے یوسف سے کیا کیا؟ تو جلدی سے بول کے کہے انت یوسف، اور کیا تو کہیں یوسف تو نہیں ہو؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، یہ میرا قمیض لے جاؤ بابا کے پاس، جب قمیض لے کے جاؤ گے قمیض باپ کے چہرے پہ ڈالنا، اللہ رب العالمین نظر کو واپس پہنچا دے گا۔ اب قمیض مصر سے چلی کنعان کی طرف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ بڑا سٹھیا گیا ہے تو میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو کو پاتا ہوں۔ کس نے کہا؟ نبی نے۔ وہ ہزاروں میل کے سفر سے چلنے والی قمیض کے اوپر اللہ رب العالمین نے خوشبو دکھلا دی، پہنچا دی۔ قریب کنعان کے بالکل ساتھ بستی کے ساتھ کنویں کے اندر پورا یوسف پڑا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے خوشبو نہیں دی۔ یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی، نبی ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا پوتا ہو، نبی کا باپ ہو، سائے نسب کے اندر سب سے اعلیٰ نسب یعقوب و یوسف کا نسب سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب چاہا تب خوشبو یوسف کی یعقوب کو ملی، جب قریب تھے تو یوسف خود موجود تھے، اللہ رب العالمین نے تب نہیں پہنچایا۔ اب آپ بیٹوں نے بھی یہ بات کہی، بابا کون سی باتیں کرتے ہو، اب تو نہیں ممکن، کیسے ہو سکتا ہے، یوسف کہاں سے ملے گا؟ بچوں نے آ کر کے قمیض چہرے کے اوپر ڈالی، تو پھر بلایا سب کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اللہ رب العالمین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچایا گیا، عزیز مصر نے استقبال کیا، تب بھائیوں نے، ماں اور باپ نے سجدہ کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا بابا یہ وہی ہے جو میں نے خواب کے اندر دیکھا تھا، 11 ستارے، ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں، وہ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ اب جب بیٹوں نے کہا اب نے تو غلطی کی تھی، ہمیں معاف کیجئے، باپ نے یہاں پہ ایک سبق اور دیا، کہا میں اپنے رب سے ضرور استغفار کروں گا اور تہجد کے وقت کروں گا۔ باپ کے لیے بھی ضروری ہے اولاد کے لیے استغفار کیا کرے، باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی۔ میں اکثر ساتھیوں سے یہ بات کہتا ہوں، میرے ایک ساتھی دبئی کے اندر ہیں تو وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے فلاں شیخ آتے ہیں، فلاں پیر صاحب آتے ہیں تو ہم ان سے دعا کرواتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھائی آپ کے والد زندہ ہیں؟ کہا جی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم آپ کے والد سے بڑھ کے کائنات کے اندر کوئی پیر نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا پیر کی دعا قبول ہوگی، ولی کی دعا قبول ہوگی، مولوی کی دعا قبول ہوگی، کسی کو نہیں پتہ، لیکن باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوگی، یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں۔ صحیح البخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کرے، اللہ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا، باپ سے دعا لیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا میں اپنے رب سے دعا کروں گا اور اپنے بھائیوں کو معاف کروں گا۔ اسی کے اندر اس بات کا بھی اللہ رب العالمین نے سبق دے دیا کہ ہر قیدی جو ہے، ہر مجرم جو ہے، ہر ملزم جو ہے وہ کبھی الزام والا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس نے جرم کیا نہیں ہوتا۔ سچے بھی جیل میں جا سکتے ہیں، سچوں کو بھی سزائیں ہو سکتی ہے، نبیوں کے گھرانوں کے اندر بھی اثر آ سکتا ہے، اور ان ساری چیزوں سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ چیزیں اگر دین کے تابع ہو جائیں، اگر دین کی رہنمائی میں آ جائیں، اگر ہم اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کی کتاب کے تابع کر لیں، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیے ہیں، جیسے یعقوب کے بیٹوں نے حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیے ہیں، تو اللہ رب العالمین پھر اس کے اندر آسانیاں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یہ میرے رب کا قانون ہے، اول یوم سے لے کر کے آخری یوم تک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے۔ اگر آج مشقت آئی ہے تو کل آسانی آ کے رہے گی۔ اگر آج بھائیوں نے کنویں کے اندر گرایا تھا تو کل وہی بھائی آمنے سامنے کھڑے ہیں، آنن فانن وہ دیکھ کر کے حیران ہے، کہاں ہم نے کنویں میں گرایا تھا، کہاں یہ عزیز مصر بنے بیٹھے ہیں، کہاں خزانے کے امیر بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنے کے ساتھ جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں عطا ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور چیز کے اندر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس واقعے کے بارے میں فرمایا کہ آیۃ للسائلین، اس کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ دنیا کے خاندانی معاملات میں، بہن بھائیوں کے معاملات میں، رشتہ داروں کے معاملات میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف کے اندر بیان نہ کیا ہو۔ توحید بھی ہے، عبرتیں بھی ہے، نصیحتیں بھی ہے، معاملات گزارنے کا طریقہ بھی ہے، زندگی گزارنے کا
عملی طریقہ جو اللہ رب العالمین نے اسی قصے کے اندر بیان کیا ہے، یہ قصے جو ہے آپ قصے کہانیوں کی طرح نہیں ہیں، یہ قصے عبرتیں ہیں، یہ نصیحتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر نصیحتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔